بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں جو جزا و سزا کا معاملہ ہوا اس کی ہم کر رہے تھے، یہ ہمارے لیے سیمپل ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی جزا اور سزا، یعنی نیکی کریں تو اجر بھی ملے گا، برائی کریں گے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو یہ ایک پوری، اب اس کی ڈیٹیل، اب تک آپ نے جو لیکچرز پڑھے اس میں دیکھا کہ بنی اسرائیل پہ سزا کیسی ہوئی ہے، کہ انہوں نے غلط حرکت کی تو کیا نتیجہ آیا۔ جیسے مثال ابھی آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر میں کہ انہوں نے ایک وہ بچھڑے کا بت بنا کے اس کی پوجا کرنے لگے تھے، تو ان پہ یہ سزا ہوئی کہ ان کے لیڈرز کو قتل کرو کیا، اور پھر وہ ایمان بھی لے آئے یہ لوگ۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مین لیڈرز تھے، ان کی حکومت کو بھی وہی چلا رہے تھے۔ تو اب اگلا واقعہ ہوا کہ جو انہوں نے، یہ کچھ مثالیں ہیں، یعنی یہ 100% سب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کچھ اہم واقعات جو خود آپ کو بنی اسرائیل کی بکس میں، جیسے خاص طور پہ بائبل میں، آپ کو یہ پوری ڈیٹیل میں مل جائے گی۔ اب دیکھیے اگلا واقعہ کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد کرو جب تم نے کہا موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں، اس پر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ یعنی یہ ایک حرکت ہوئی، خود ان کے جو لیڈرز تھے، مختلف قبیلوں کے جو بھی لیڈرز تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پوجا کی ہم نہ کریں، ہم اس بت کی، تو پھر ہم خدا کو سامنے تو ملائیں نا، تب ہم کریں۔ تو پھر ان پر ایک یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ ہمیں اس قابل نہیں بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک مثال کے طور پر ان کو ایک پوری کڑک کی طرح ان کو دکھایا، تو پھر تو یہ بالکل ان کا دل جو ہے نا وہ ڈر گئے اور مرنے کے تقریباً قابل ہو گئے۔ یعنی پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اکٹھا کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی ایک یہ یقین ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ دیکھو بھی تمہیں اٹھا بھی میں سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں۔ یعنی اس طرح کی ایک پوری بجلی جو ہے ان پہ آ گئی تھی، اور پھر یہ بچ بھی گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اب یہ تھا کہ یہ ان میں کنفیوز تھے، ٹھیک ہے کہ ان کو عادت بنی ہوئی تھی کہ فرعون کی قوم کی جس طرح یہ پوری پوجا کرتے تھے کئی بتوں کی، تو اب ان کو جب یہ آیا ان میں سوال کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ سے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ایک پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ بھئی یہ بھی اللہ تمہارے ساتھ کر سکتا، پھر ایمان لے بھی آئے کہ ان کی خوبی بھی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیسی جزا دی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارے، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایت کیا آئی کہ اب یہ ایک پورے ڈیزرٹ کے اندر، اور یہ ڈیزرٹ تھا یہ سینا، میں تو خیر گیا اس ایریا میں، آپ میرے سفر نامے میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس کس قسم کی چیز ہے، یہ گوگل میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے پہاڑ اور اس طرح کے معاملات ہیں وہاں، اور یہاں پہ زندہ رہنا مشکل ہے، گرمی بھی بہت شدید ہوتی ہے، اور پھر کھانا بھی ایک مصیبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حل کیا ان کا کہ ایک پورے ان پہ بدلیاں، یعنی بہت سارے بادل ان کے اوپر کر دیے تاکہ ان کی گرمی اتنی شدت میں نہ آئے بچیں، اور پھر من و سلوہ ان کو دیا کہ یہ کھاؤ پیو۔ اب یہ من کیا چیز تھی؟ یہ ایک بیج تھا جو کہ روٹی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ سلوہ جو ہے یہ پرندے تھے جو گوشت کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ روٹی اور گوشت کا بھی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حل کیا، اور جن لوگوں نے ایک شکر کیا اللہ تعالیٰ کا وہ بڑی اچھی حالت میں رہے، جنہوں نے ابھی ناشکری کی تو پھر اس پہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پوری اسی دنیا میں سزا بھی کر کے دکھا دی. تو اب دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل آگے کیا ہوا پھر اس کے ساتھ. اب پھر کیا ہوا، وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یاد کرو کہ جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ اس کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اور دعا کرنا کہ رب ہمارے گناہ بخش دے. ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر عنقریب ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے. ایک اور عنایت کی کہ ان کو ایک بہت اچھا شہر جو ہے کہ جو پورا سیٹلڈ تھا، جہاں پورے بینیفٹس تھے، وہ ملے گئے. کھاؤ پیو انجوائے کرو یہاں، لیکن ایک شرط یہ رکھی کہ اس پہ جب تم فتح کر کے اس شہر میں انٹر ہوگے فلسطین کے، تو پھر پوری عاجزی کے ساتھ جانا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے جانا. اس کی ایک بڑی اچھی مثال سیم اسی طرح کی آئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دی کہ تم مکہ مکرمہ پہ فتح کرو تو کیا، اور یہ دنیا کا پورے عرب ممالک کا سب سے امپورٹنٹ اور اسٹیبلشڈ قسم کا شہر تھا کہ جس میں حرم شریف تھا. اس کو فتح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب اس شہر میں آپ انٹر ہوئے تو اب ہوتا یہی تھا کہ جو کوئی بھی لیڈر جنہوں نے ملٹری سے پورا فتح کر کے آیا تو بڑے فخر سے آتے تھے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اونٹ پہ بیٹھے تھے، اور اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے ہی وہاں پہ آپ نے سجدے کی طرح جو پاسبلٹی ہو سکتی تھی ویسی انہوں نے کی، اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہوئے انٹر ہوئے. کوئی تکبر کچھ بھی نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ آئے. تو یہ مطلب ایسا ہی حکم بنی اسرائیل پہ تھا کہ ایسے کرو کہ تب تم جاؤ تو انجوائے کرو. تو تب کیا کیا انہوں نے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا. چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے اس نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے آسمان سے عذاب اتارا. یعنی اب یہ جو عاجزی کا حکم جو آیا تھا انہیں کہ بھی اس طرح عاجزی کے ساتھ تم نے دعا کرتے ہوئے فتح کرنا، تو انہوں نے کچھ ایسے ظالم تھے جنہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ یہ جی بڑے نافرمان طریقے سے، اور یہ الفاظ کو انہوں نے چینج کر کے اور اس کو ایک جگت بنا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھی آیا. اچھا اب یہ قرآن پاک میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں یہ سب انہیں معلوم تھا. تو اسی کی ایک چھوٹی چھوٹی مثال دی کہ دیکھو تمہارے ساتھ تم جو سوچ رہے ہو کہ تمہیں ہمیشہ یہ جنت میں تم انجوائے کرو گے، تو ایسا نہیں ہے، اور اس دنیا کے ہمیشہ لیڈر تم نہیں بنو گے، بلکہ انہیں بتا دیا گیا کہ تمہارا معاملہ یہ تھا کہ نیکی کرو تو اجر، اور برائی کرو تو تمہیں یہیں پہ سزا ملتی ہے. ایسے ہی آخرت میں ہونا ہے، اور اس دنیا میں بھی تمہارا ہو رہا ہے. تو دیکھو تم اپنی ہسٹری میں پڑھو، اس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہاں. پھر اگلی مثالیں دیکھیے کہ کیا ہوئی. یہ ایک جزا کا آیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یعنی کیا ہوا، ان پہ حکم یہ ہوا. اچھا وہ انہوں نے بڑا کہا نہیں کہ اللہ پہ ہمیں پانی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو حل کریں. تو دیکھیں کیا ہے، یاد رکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی اس لٹھیا اس پتھر پر مارو. اچھا یہ کیوں کیا گیا کہ آپ کی یہ جو عصا تھا اس لیے یہ کیا گیا تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ واقعی اللہ دے رہا ہے تمہیں، کہ اللہ کا حکم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے حکم پہ یہ کر رہے ہیں تمہارے لیے پانی کا مسئلہ حل.
تو اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہ نکلے۔ اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یعنی یہ ان پہ حکم بھی آ گیا کہ بھی تمہیں اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے، انجوائے کرو، پانی پیو، اپنے آپ کو تمہاری تربیت ہو رہی ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، فساد نہ کرنا، بلکہ تم نے پورے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق تم نے عمل بھی کرنا۔ تو یہ ان پہ حکم بھی آ گئے۔ پھر انہوں نے حرکتیں کیا کی؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا يُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یعنی اب یہ کیا واقعہ ہوا کہ ان کو منع و سلوہ ملا، کھانا بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، اور یہ 12 کیوں اس میں چشمے بنے تھے کہ ان کے الگ الگ 12 قبیلے بنے ہوئے تھے، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ ٹائم بھی مل گیا، الگ الگ جگہ مل گئی، یہاں سے پانی لو۔ تو یاد کرو جب ہم نے کہا موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اچھا وہ کیوں؟ کہ ان کو منع و سلوہ جو ایک روٹی اور ان کو پورا گوشت مل رہا تھا، ہاں جی ہم سے یہ نہیں اب ہو رہا، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے، کہ یہ اور انہوں نے ڈیمانڈ کر لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو، اچھا تو پھر جاؤ کسی مصر میں جا کر رہو، اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا۔ یعنی اب معاملہ کیا تھا، یہ ان کے لیڈرز تھے، جو بنی اسرائیل کے لیڈرز تھے، تو یہ اب ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی، اگر تمہیں اتنا جو تم غلام بن کر مصر میں رہتے تھے تو جاؤ پھر اس میں، اور وہاں تمہیں مل جائیں گی یہ چیزیں، اور پھر غلام بن کے کہہ رہا تمہیں آزادی مل رہی ہے، تو اس میں تمہیں کھانا بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، تو تم اور چیزیں مانگ رہے۔ تو یہ حرکت ہوئی، اور پھر فرمایا کہ وہ یہی کرتے رہے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کو غضب کمال ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ کہ ان کے لیڈرز کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اس قسم کے جان بوجھ کے، نہیں ایک تو ہے نا بندے کو واقعی ایک دل چاہ رہا ہے کہ جی چلو سبزی مل جائے، اور وہ تو اسے عرض کر لیتے ہیں، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے کر رہے تھے، ٹیزنگ کے لیے۔ تو ان پہ پھر یہ سزا بھی اللہ تعالیٰ نے کی۔ انہوں نے پھر بعد میں تو ایسے بھی ان کے لیڈر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے، اور پھر یہ ہوا کہ نافرمانی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے رہے۔ اور یہی واقعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ پھر ان کی عادتیں کیا رہی؟ اللہ تعالیٰ نے اب اپنا قانون بتا دیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سو جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو ان سے پہلے یہودی ہوئے، جو نصارہ اور صابئی کہلاتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے، قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور اس کے حضور میں اس کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ بھی تم
چاہے تم مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سابئی ہو، کوئی بھی کسی مذہب کے ہو، لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت پر رکھتے ہو، نیک عمل کرتے رہو. اور نیک عمل کا یہ بھی حصہ لازمی ہے نا ایمان کا بھی، کہ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے ہم لوگ. تو یہ کرتے رہے تو پھر ان کے لیے ایک جنت ہے. اور یہ کیسی جنت ہوگی کہ جس میں نہ تو کوئی اندیشہ ہوگا کہ یار پتہ نہیں یہ نعمت جو ہمیں مل رہی ختم نہ ہو جائے، اور نہ وہ کسی غمزدہ ہوں گے، اور نہ کوئی پہلے کی کوئی ان پہ غم اور دکھ رہے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں. آزادی سے کرنا. اور یہ سب مذاہب کے لیے اللہ تعالیٰ نے گن کے بتا دیا ہے. اب یہ یہودی اب جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں. سابی ایک یہ بنی اسرائیل کا ایک فرقہ تھا جو کہ آج کل بھی موجود ہے، عراق کے اندر تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں اس میں. تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں. تو بتایا گیا کہ یہ تم ایک امت مسلمہ کے تم لوگ ہو، تمہارے ساتھ اصل یہی ہے، جزا و سزا کا معاملہ سب کے ساتھ ہے اور رزلٹ یہ. اور یہ ہم مسلمانوں پہ بھی بتا دیا گیا تمہارے ساتھ بھی یہی ہے. اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو، ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو کہ تم اللہ کی غضب سے بچے رہو. یعنی آبجیکٹو بھی بتا دیا کہ یہ خود طور اتنا بڑا جو پہاڑ ہے اس پہ اٹھا بھی دیا تھا تمہیں. یہ کیوں؟ ایک معجزے کے طور پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ دیکھیے یہ طور جو پہاڑ آج کل بھی موجود ہے اسی کی تصویر میں نے یہاں پہ لگا دی ہے. اور اس کو ایجپٹ میں اب اس کو ماؤنٹ موسیٰ اسے کہا جاتا ہے، جبل موسیٰ. تو یہ پہاڑ کو ایسے اٹھا کے کر بھی دیا کہ ہاں بھی دیکھو یہ تمہیں جب چاہے مار بھی سکتے ہیں، تو اس لیے تم کرو. اچھا وہ ڈر بھی گئے، ان کے لیڈرز تھے. تو اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو. کس کو؟ اللہ کی تورات کو. اس پہ عمل کرو. اور اسی تورات کا آج بھی آپ مطالعہ کر لیجئے، سیم وہی احکامات ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو یہ ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ آگے کنٹینیو رہے گی. اس کا اب تک آپ مطالعہ کر چکے ہیں. آپ کے ذہن میں کویسچنز ہوں گے، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کی خدمت بھی میں کر سکتا ہوں. سو ریئلی تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اسی دنیا میں اور آخرت میں.